ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے لوگو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ جس زمانے میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہ اس قدر فتنے کا دور ہے کہ جس کی پیشن گوئی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کھلے عام زنا کاری بدکاری ہوگی، شراب پی جائے گی، اور طرح طرح کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گنائے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں۔ اس میں سے جو بہت ہی زور و شور سے گناہ چل رہا ہے وہ زنا اور بدکاری ہے، جسے کبھی فرینڈ شپ کے نام پر کیا جا رہا ہے، کبھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹم کے نام پر کیا جا رہا ہے، کبھی دوستی کے نام پر غیر محرم لڑکیوں غیر محرم لڑکوں سے ریلیشن شپ رکھی جا رہی ہے، ان سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے، ان سے گلے ملے جا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ آج ہم اس کگار پر پہنچ چکے ہیں کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں کھلے طور پر ظاہر ہو چکی ہے، اور یہ جو نحوست ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم جو ہے، یہ شادی سے پہلے ناجائز تعلقات کا رکھنا یہ سخت حرام ہے۔ یاد رکھیے اگر یہی کرنا ہوتا تو نکاح جیسی دولت ہمیں نہ دی جاتی۔ نکاح تو ہے ہی اسی لیے کہ ان سب خرافاتوں سے بچا جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ یاد رکھیے کہ آپ کتنا بھی کسی چیز کا نام بدل دیں، وہ چیز اس کا گناہ نہیں بدل سکتا۔ جیسے کہ کسی عورت کو بشہوت چھونا یہ زنا میں آتا ہے، تو آپ اسے چاہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا نام دے دیں، چاہے ماڈرن ریلیشن شپ کا نام دے دے، یہ زنا میں ہی رہے گا اور زنا سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور زانیوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اتنی خطرناک رکھی ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے مسلمانوں، کہ زانیوں کو قیامت کے دن ایسے کمرے میں رکھا جائے گا جس میں تندور کی طرح آگ بڑک رہی ہوگی، اور زانی بغیر کپڑوں کے اس میں جل رہے ہوگے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ زانی کی شرمگاہ کی طرف سے آگ سلگائی جائے گی، جس چیز سے جس آلہ سے وہ زنا کیا کرتا تھا اس طرف سے آگ بھڑکائی جائے گی۔ اور یاد رکھیے ہماری جو آج کل کی بہنیں سوشل میڈیا پر یا پھر اپنی ریئل لائف کے اندر ایسے کام کر رہی ہے جس سے شریعت نے روکا ہے۔ شریعت نے تو انہیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے گریبانوں پر چادریں ڈالے رکھیں اور دور جاہلیت جیسی بے پردگی نہ کریں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کالج اور ٹیوشن اور مالز ان سب جگہوں پر آج مسلمان لڑکیاں لڑکے ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، جبکہ قرآن تو انہیں حکم دیتا ہے، ان عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے پیر اس طرح سے نہ مارو کہ تمہاری زینت جو تم نے پیروں میں پہن رکھی ہے، جو تمہارے زیور ہے، وہ غیر محرم تک اس کی آواز پہنچ سکے۔ ارے جس پیر کے زیور کی آواز کو غیر محرم کے کانوں تک پہنچانے سے اسلام نے تمہیں روکا ہے، تو کس طرح سے تم اپنی خود کی آواز کو دوسرے غیر محرم تک پہنچا سکتے ہو؟ رات رات بھر 2-2 3-3 گھنٹے غیر محرموں سے بات کر کے کال پر اور مل کر کس طرح سے تم اپنی آواز کا پردہ چاک کر رہی ہو؟ جس قرآن نے تمہیں اپنے پیروں کی زیور کی آواز کو بچانے کے لیے کہا ہے، تو کیا کوئی عورت، کوئی مسلمان عورت اپنی خود کی آواز کو کسی غیر محرم کو سنا سکتی ہے؟ یاد رکھیے یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ سسٹم جو ہے یہ ماڈرن کلچر کی دین ہے، یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ ارے اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ ساری زندگی گزر جائے اور ایک بال تک بھی کسی غیر محرم کو نظر نہ آئے۔ اسلام تو پردے کا درس دے رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے پردہ عورت کوئی عزت نہیں رکھتی، اور قیامت کے دن بے پردہ عورت کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اے مسلمانوں، تمہاری عزت تو پردے میں تھی، لیکن آج اس فیشنیبل دور نے، اس ماڈرن کلچر نے تمہیں اپنے ٹریڈیشن سے بھلا دیا، تمہیں اپنا کلچر بھلا دیا۔ آج ہماری نظریں اس قدر بے باک ہو گئی ہے کہ راستہ چلتے چلتے موبائل پر دیکھتے دیکھتے نہ جانے کہاں کہاں ہماری نظریں جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ حرام دیکھنا قیامت کے دن اس قدر وبال لائے گا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اپنی آنکھ کو حرام دیکھنے سے پر کرے گا اس کی آنکھ میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر! کیا جہنم کی آگ کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟
وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز اور بھڑکدار ہوگی، کیا اس آگ کی تپش ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اے مسلمانوں، اپنی آنکھوں کو، اپنی اعضاء کو ان گناہوں سے بچائیے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن ہمارا ایک ایک انگ، ہمارا ایک ایک عضو گواہی دے گا کہ ہم نے اس سے کیا کیا ہے۔ اگر ان آنکھوں سے حرام دیکھا ہے، غیر محرم کو بشہوت دیکھا ہے، تو قیامت کے دن یہ آنکھیں گواہی دے گی۔ اگر ان ہاتھوں سے غیر محرم کو تم نے چھوا ہے تو قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ اگر ان پیروں سے چل کر غیر محرم کے پاس گیا ہے، قیامت کے دن یہ پیر گواہی دے گے۔ جن جن اعضاء سے، جن جن اپنے باڈی پارٹس سے تم نے گناہ کیا ہے، وہ باڈی پارٹس گواہی دے گے۔ یہاں تک کہ ہمارا دل بھی گواہی دے گا کہ ہم نے اپنے دل سے کیا کیا بری سوچی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہم موبائلز استعمال کر رہے ہیں، پی سی، کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے حرام دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو ان گناہ کو اور نیکیوں کو لکھتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ گناہ لکھنے والا وہ گناہ لکھ رہا ہے، دوسرا فرشتہ نیکی لکھنے والا وہاں موجود ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ مقرب فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں، پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑھ کر کیا کہ اللہ تعالی خود، اللہ عز و جل خود موجود ہے، ہماری ہر ایک مومنٹ کو، ہماری ہر ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ خود فرماتے اللہ تعالی ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ باخبر ہے جو چیز تم کیا کرتے ہو اس سے۔ تو کیا ہمیں خدا کا خوف بھی اب نہیں رہا؟ کیا قیامت کے دن یہ دنیاوی چیزیں ہمارے کام آئیں گی؟ کیا قبر کے اندر سانپ اور بچھو ہمیں نہ ڈسے گے؟ تو اے مسلمانوں، اپنے اعمال ایسے کر لیجئے کہ قیامت اور قبر میں ہمارے ساتھ نور ہو اور ہمیں عذاب سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے یہ جو سسٹم چل پڑا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا، اور افسوس کی تو بات یہ ہو گئی کہ ماں باپ کو اس بات کا افسوس نہیں کہ ہمارا لڑکا، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی گرل فرینڈ رکھتا ہے یا بوائے فرینڈ رکھتا ہے، بلکہ انہیں تو اس بات سے نیاز مندی ہے کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی پڑھائی کر رہے ہیں، کالج میں ہے، اچھے نمبر لا رہے ہیں، اب چاہے اس کے بعد وہ جو بھی کرے، ہمیں تو بس ڈگری چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا کردار مین چیز ہے، ہمارا کردار جو ہے بڑی خاص چیز ہے۔ اگر اسے نہ سدھارا تو قیامت تک رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں، آج یہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ گارڈن میں، پارکس میں، مالز میں، اسکول اور کالجز کے نام پر، کینٹینز میں یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ایک ساتھ مزاح کرتے ہوئے، ایک ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے، معاذ اللہ گلے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ زنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں۔ تو ان کا زنا کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا جو ہے وہ دیکھنا ہے بری چیز کی طرف، بری نیت سے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا چھونا ہے۔ تو یاد رکھیے حضور پاک نے فرمایا کہ آخری دور میں زنا عام ہو جائے گا۔ تو یہی زنا عام ہونے کی دلیل ہے کہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان یہ زنا میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اور یاد رکھیے قیامت میں اس کی بڑی خطرناک سزا ہے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ خاص طور پر وہ پیرنٹس، وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے کالجز اور اسکول میں بھیجتے ہیں، اگر وہ اس چیز پر دھیان نہ دیں گے، چاہے وہ اب کتنی عبادت کرے، حج کرے، کتنا بھی صدقہ دے، روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص جنت کی طرف جا رہا ہوگا، اس کی نیکی پہاڑ کے برابر ہوگی، لیکن اس کا منہ جہنم کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں کیسے جا سکتا ہے جبکہ تیرے ہاتھ کے نیچے جو لوگ تھے وہ جہنم میں ہیں؟ یعنی اس شخص نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا، دین کی تعلیم نہ دی، اس وجہ سے اس کے بچے تو جہنم میں ہیں، اب وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو تربیت دے اور اسلامی دائرہ حیا میں رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرے، اور خاص کر کے اسلام کی تعلیم اس لیے ضروری ہے تاکہ دلوں میں حیا پیدا ہو اور ادب با ادب بنے۔ اور خاص ان لوگوں کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ سسٹم کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ سب چیزیں انہیں اب تو بڑی اچھی نظر آ رہی ہے اور اس میں بڑا مزہ نظر آ رہی، لیکن یاد رکھیے یہ زندگی کچھ پل کی ہے۔ جوانی کچھ 10-15 سالوں کی ہے، اس کے بعد تمہیں بڑھاپے کو دیکھنا ہے، اس کے بعد تمہیں بیماریوں کا سامنا کرنا ہے، اس کے بعد موت کا اور سکرات موت کی سختیوں کا سامنا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں،
کیا ہمیں اسلام نے یہی سکھایا ہے؟ کیا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا میں آئے تھے تاکہ یہ سب چیزیں عام ہوں؟ معاذ اللہ، ارے ہمارے آقا تو اسے ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی غیر محرم کے لیے اپنا چہرہ سنوارتا ہے، آج ہمارے نوجوان بھائی غیر محرم کے لیے تیار ہوتے ہیں، یاد رکھیے قیامت کے دن چہرہ کالا کر دیا جائے گا۔ اگر غیر محرم کے لیے اپنی گرل فرینڈ کے لیے چہرے کو محبت سے دیکھتا تھا، اپنی گرل فرینڈ کے چہرے کو محبت سے دیکھتا تھا، تو قیامت کے دن اس کے چہرے کا گوشت پگھل کر، اللہ اکبر، گوشت پگھل کر گر جائے گا، اور وہ حمیم جہنم کا پیپ اور پانی پلایا جائے گا جس سے اس کے چہرے کی کھالیں گر جائیں گی، اللہ اکبر۔ اگر غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کیا کرتا تھا تو قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ اگر غیر محرم سے ہنستا ہوا مذاقیہ باتیں کیا کرتا تھا، قیامت کے دن پیٹتا چلاتا ہوا اٹھے گا۔ غیر محرم سے بڑی خوشی سے ملا کرتا تھا، قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ غیر محرم کو شہوت یعنی ڈیزائرز کی اور خواہش کی نظر سے دیکھتا تھا، قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ غیر محرم کو ملاقات کے لیے بلاتا تھا اور اپنے پیروں سے چل کر جاتا تھا، تو قیامت کے دن پیروں میں آگ کی بیڑیاں، آگ کی زنجیریں پہنا ہوا ہوگا۔ غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا تھا، قیامت کے دن آگ کی ہتھ کھڑیاں ہاتھوں میں پہنائی جائے گی۔ غیر محرم اپنی گرل فرینڈ کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا کرتا تھا، یعنی معاذ اللہ اسے چوما کرتا تھا، تو قیامت کے دن یاد رکھو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ غیر محرم کی گردن سے گردن ملائی، قیامت کے دن اسی گردن میں آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی۔ غیر محرم کو بے پردہ کیا، قیامت کے دن کھولتا ہوا تار کول کا کپڑا پہنایا جائے گا، اللہ اکبر۔ اگر غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیری تو قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ غیر محرم کی خوشبو سونگھی تو قیامت کے دن جسم سے بے حد گندی بدبو آ رہی ہوگی اور جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر معاذ اللہ جمع ہوا، قیامت کے دن جلتے ہوئے تندور جیسے کمرے میں ایک ساتھ تمہیں جلایا جائے گا۔ غیر محرم کے سامنے بے پردہ ہوا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے بے پردہ بغیر کپڑوں کے رہے گا، اللہ اکبر۔ لوگوں سے چھپ کر غیر محرم سے معاذ اللہ بدکاری کیا، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ غیر محرم سے رشتہ چھپانے کے لیے سب سے جھوٹ بولا کرتا تھا، قیامت کے دن جسم کے ہر حصے، ہر جسم کا عضو اس کی گواہی دے گا۔ غیر محرم کے جسم کو ہاتھ لگایا اور اسے ٹچ کیا، قیامت اور قبر میں سانپ اور بچھو اس کے جسم کو کاٹیں گے۔ غیر محرم سے دوستی کے وعدے کیے، قیامت میں دہکتی ہوئی آگ کا وعدہ سنایا جائے گا۔ غیر محرم سے بات کر کے مزے اڑائے، قیامت میں اللہ سے بات کرنے سے محروم رہے گا، اللہ اکبر۔ اتنی بڑی بڑی وعیدیں اس زنا کی اور اس کی نحوستیں اتنی بڑی ہیں کہ دنیا کی چند سالہ زندگی اور چند وقت کے مزے کے لیے کیا کوئی مسلمان آخرت کی اس قدر بدقسمتی کا سودا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اے مسلمانوں، ان بڑی مصیبتوں سے، نحوستوں سے بچ جائیے۔ افسوس کہ مسلمانوں میں بھی یہ برائی بہت پھیل چکی ہے۔ ارے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ تو یہ سب برائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آج ہم خود اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر میں نہیں جانا؟ کیا قیامت میں اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا؟ کیا جہنم کے عذاب سے ہم نہیں ڈرتے؟ موت سے پہلے سچی توبہ کر لیجئے۔ یاد رکھیے، گناہ کتنے ہو جائے لیکن اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، یاد رکھیے ہماری قبر میں کوئی نہیں آنے والا، نہ ہمارے ماں باپ آئیں گے، نہ ہمارے استاد آئیں گے، نہ ہمارے دوست یار آئیں گے۔ قبر میں ہمارے اعمال جانے والے ہیں۔ اگر یہی اعمال صحیح نہیں رہے تو ہم قبر میں کیا کریں گے؟ وہی قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر ہمیں دبائیں گی اور پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ یاد رکھیے موت کی وہ سختیاں ہیں کہ اگر اس اعمال کے ساتھ موت آ گئی، مووی دیکھتے دیکھتے گرل فرینڈ کے ساتھ معاذ اللہ موت آ گئی، گرل فرینڈ کے ساتھ
اکیلے میں موت آ گئی، زنا کرتے ہوئے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ اللہ سے ڈریے۔ موت کی سختی کا عالم یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ موت کا جھٹکا تلوار کی 300 ضربوں سے 300 واروں سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور موت کے وقت موت کے فرشتے جس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں نا، بدکار اعمال والے کے پاس کالی صورت میں آتے ہیں اور ان کے نتنوں سے، ان کے کانوں اور منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے عذاب کی وعید سناتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ اے بدبخت روح، نکل، تجھے اللہ کے عذاب کی طرف لے چلے۔ اللہ اکبر۔ ابھی بھی وقت ہے، زندگی باقی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں اور اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم سے، غیر محرم کے قریب جانے سے بچے، اور ہر وقت اللہ کے خوف کا غلبہ اپنے اوپر طاری رکھے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی عبادت کی جائے۔ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ہمیں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو جب مقصد ہی اللہ کی عبادت اور اسے راضی کرنا ہے تو ہم کن چیزوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں؟ ہم نے اپنی بے حیائی اس قدر بڑھا لی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ہم اس قدر روحانیت سے دور ہیں کہ آج ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، فرض نمازیں ہم سے نہیں ہوتی، فرض روزے ہم سے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے ہمارے وہ اولیاء کرام بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی راتیں، اپنے دن روزے اور نمازوں میں گزار دی اور اپنی ساری زندگی نمازوں میں گزار دی۔ ہمیں ان کے قدموں کے نشانوں پر چلنا ہے اور انہی کے راستے پر چلنا ہے، اور یہی ایک صراط مستقیم ہے، اولیاء کرام کا راستہ جو ہمیں ان برائیوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان برائیوں سے اور آج کل کی ماڈرنزم سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔